बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो का ताल्लुक एहतजाज करते हुए तलबा तलबात से है। ये तलबा तलबात मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ के बाहर रोड्स के ऊपर और रोड्स ब्लॉक करके और मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स के सामने सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। ये क्यों सीखपा हैं, ये क्यों सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं, इनके क्या मुतालबात हैं, आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के कंटेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बेशुमार तलबा तलबात से रब्ता किया, उनकी राय को समझने की कोशिश की, उनकी शिकायत को समझने की कोशिश की। उसके बाद मैंने कुछ उस्ताद कराम से भी रब्ता किया और उनकी राय भी समझने की कोशिश की, जो इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखूँगा। और उसके बाद मेरी अपनी राय भी इसमें शामिल होगी, आपकी राय भी शामिल हो सकती है। अगर आप इस वीडियो के एंड पर कमेंट्स के अंदर अपनी राय देंगे, सवाल करेंगे, तो मैं इंशाअल्लाह उस सवाल का जवाब भी दूंगा, आप लोगों के साथ डिबेट भी करूंगा। आइए अब जानते हैं कि ये एहतजाज करते हुए तलबा तलबात कौन है। ये एहतजाज करते हुए, शिकायत करते हुए तलबा तलबात दो तरह के हैं। पहली किस्म के तलबा तलबात वो हैं जिनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटीज़ इंतज़ामिया ने, उस्ताद कराम ने कोविड डेज़ के अंदर हमें ऑनलाइन पढ़ाया, हम किसी लेबॉर्ट्री के अंदर नहीं गए, कोई प्रैक्टिकल्स कॉन्डक्ट नहीं किए और बेशुमार टेक्निकल फॉल्ट सी, टेक्निकल रीज़न सी, जिसकी वजह से हम लेक्चर्स को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर सके। अब हमसे ये उम्मीद रखना, ये एक्सपेक्ट करना कि हम फिज़िकल एग्जामिनेशंस में अपियर होंगे, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। दूसरी किस्म के तलबा तलबात वो हैं जिनका ये कहना है कि कोविड ऑफ्स के बाद, कोविड की छुट्टियों के बाद हमें एक हफ्ते का या 10 दिन का नोटिस मिलता है, जिसमें ये बात कही जाती है कि 10 दिन या एक हफ्ते की दूरी के बाद आपके फिज़िकल एग्जामिनेशन होंगे, तो ये भी नाइंसाफ़ी है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो दूसरी किस्म के तलबा तलबात हैं, इनकी राय में वज़न नहीं है। ये उस मौक़िफ़ की तायीद करती है जो उस्ताद कराम का मौक़िफ़ है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन के पीछे इस वजह से भाग रहे हैं कि आप आसानी से ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप नकल कर सकते हैं। तो अगर आपने कहना है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन ना लें, या आपने डेट क्यों करीब रखी है, तो आप ये मुतालबा करें डेट को एक्सटेंड कर दें। आप ये क्यों कहते हैं कि जी आपने डेट करीब रखी है लिहाजा हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। अब तीसरी किस्म के तलबा तलबात से भी मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। ये वो तलबा तलबात है जिनका ये कहना है कि हमने कोविड डेज़ को भरपूर अंदाज में यूटिलाइज़ किया। हम जानते हैं कि इंटरनेट को किस तरह से यूज़ करना है, रिसर्च किस तरह से करनी है, हमने खूब अच्छी तरह से पढ़ा है। हम समझते हैं कि हम फिज़िकल एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकें, और ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि हम कोविड डेज़ में दिन रात एक करके पढ़ के उन बच्चों के बराबर हों जो कोविड डेज़ के अंदर फिल्में देखते रहे हैं और पढ़ते नहीं रहे और अपना टाइम ज़ाया करते रहे। और एक स्टूडेंट ने मुझे बड़ी मज़ेदार बात कही। उसने कहा जी अगर इम्तिहान इनके करीब हैं, पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से ये सड़कों पे हैं, ये घर में बैठ के पढ़ते क्यों नहीं हैं? हम तो देखें, हम घरों में बैठ के पढ़ रहे हैं, स्कूल से काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इनका टाइम इतना कीमती है और ये सारा सारा दिन सड़कों के ऊपर है। एक बच्चे का ये भी कहना था, और उसका ये कहना था कि देखें मेरे इम्तिहान अभी 15 फरवरी को हैं और मुझे पता है मैं कोई 12-13 फरवरी तक अपना कोर्स जो आउटलाइंस हैं वो कवर कर लूँगा, लेकिन अगर कल ही ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर कॉन्डक्ट किया जाए, अगर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ये मैसेज आता है, तो मेरे पूरे पूरे नंबर आएंगे। तो ये अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्यों पूरे नंबर आएंगे। तो ये 3 तरह के तलबा तलबात हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि उस्ताद कराम का क्या मौक़िफ़ है। जब मैंने कुछ उस्ताद कराम से रब्ता किया तो उनका कहना था कि बड़ी सादा सी बात है कि ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में नकल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने सवाल किया कि सर देखिए कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में भी तो नकल होती है, बेशुमार जो तलबा तलबात हैं वो नकल करते हैं, रिपोर्ट हुए इस तरह के केसेस अखबारों के अंदर, मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पर। तो उन्होंने कहा जी देखिए कि अगर एक कमरा इम्तिहान के अंदर 50 बच्चे, 100 बच्चे या इससे ज़्यादा बच्चे जो है वो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में अपियर हैं और एक इन्विजिलेटर है, 2 हैं या 3 हैं या ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि 5, 10, 15 बच्चे नकल कर रहे हों। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में तो 95% बच्चे जो है नकल करते हैं, और पढ़ने वाले बच्चे का भी जज्बा जो है, पढ़ने का जज्बा जो है, पैशन जो है, वो मांद पड़ जाता है जब उसे ये पता चले कि ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होंगे। तो उन्होंने बताया कि हमारे बेशुमार बड़े अच्छे बच्चे कोविड डेज़ के अंदर जब उन्हें पता चलता था कि ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है, तो वो पढ़ाई छोड़ देते थे।
تو یہ ایک چیز ہے کہ فزیکل ایگزامینیشن کا ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. بچہ جب صبح اٹھتا ہے، چل کے جاتا ہے اور سامنے انویجیلیٹر بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، ان کے سامنے کھڑا ہے اور بات چیت کرنے نہیں دے رہا، تو وہ ایک سارا ایک پورا مزاج ہوتا ہے فزیکل ایگزامینیشن کا. تو میں نے کہا سر آپ اسے کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی پہلے میں آپ کو نا سٹیپ بائی سٹیپ کچھ چیزیں بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے اب ہم کوئی پیپر دیتے ہیں اور وہ پیپر میں سے جو ایم سی کیوز بنے ہوتے ہیں یا جو اس کی عبارت ہے کویشچن کی، تو ہمارے بے شمار اساتذہ کرام وہ عبارت خود کریٹ نہیں کرتے، وہ کہیں نہ کہیں سے اٹھاتے ہیں. وہ کچھ رائٹرز ہیں ان کی کتابوں سے اٹھاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں سے انہیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو وہ جب یہی چیزیں امتحان میں آتی ہیں تو بچہ اسے کاپی پیسٹ کر کے سامنے گوگل پہ لکھتا ہے، سارا جواب اس پہ ہوتا ہے، تو وہی جواب وہ سامنے جو لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہوا بچہ ہے جو آن لائن پیپر دے رہا ہے وہ اٹمپٹ کر سکتا ہے. تو میں نے کہا سر آپ کریٹیوٹی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا میں آپ کو اپنے کولیگ کی بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے کریٹیوٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سارے ایک پیپر کے اندر ایم سی کیوز جو ہیں وہ خود کریٹ کیے، اور رزلٹ یہ نکلا کہ اس کلاس کے اندر 50 اسٹوڈنٹ تھے اور 45 بچوں کے جواب سب کے مل رہے تھے. میں نے کہا سر یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا جی بعد میں ہم نے یہ ڈسکور کیا کہ ان سارے بچوں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا تھا اور وہ سوال وہاں سے اٹھاتے تھے، اس 3 گھنٹوں کے پیپر کے اندر سوال وہاں پٹ کرتے تھے اور جواب لکھ دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ 50 میں سے 45 بچوں کے جوابات سیم تھے اور غلط تھے. ایک یونیورسٹیز نے یہ بھی کیا، اسلام آباد کی یونیورسٹی بڑی معروف یونیورسٹی ہے، کہ وہ اپنے مائکروسافٹ ٹیم کے اوپر پیپر اپلوڈ کر دیتے تھے اور بچے آف لائن پیپر دیتے تھے. 3 گھنٹوں کے بعد پیپر جو ہے مائکروسافٹ ٹیم کے اوپر حل کر کے وہاں پہ ان کی تصاویر اپلوڈ کرنی ہوتی تھی. اب یہ دیکھ لیں کیا کچھ ہو سکتا ہے. یہ سارے اساتذہ کرام نے مجھے یہ باتیں بتائیں. ایک اور بات انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا جی اگر آپ سوال بڑے مشکل ڈال دیں، خود کریٹ بھی کر لیں، تو بے شمار ایسی کمرشل کمپنیز ہیں جن کی ویب سائٹس ہیں کہ وہ پیڈ ویب سائٹس ہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں، سبسکرائب کریں اور اپنے سوال پٹ کریں تو وہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں. تو جس میں ایک ویب سائٹ چیگ کے نام سے CHEGG اور پھر برینلے ہے، پھر اس طرح کی بے شمار ویب سائٹس ہیں کہ جو بچے مل کے اس ویب سائٹ کو وہ پے کرتے ہیں اس ایک مخصوص وقت کے لیے اور پھر اس میں اپنے سوالات ڈالتے ہیں اور ایگزیکٹ سوالوں کے جواب وہاں پہ ملتے ہیں. یہ ہمارے ایک اسلام آباد یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، قائدم یونیورسٹی اسلام آباد کی، انہوں نے بتایا کہ ایم فل کے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جس طرح کا بھی پیپر بنا دیں آپ یقین جانیے ایسی ایسی ویب سائٹس ہیں جو بچے مل کر وہ ویب سائٹ کو سبسکرائب کرتے ہیں، خریدتے ہیں اور وہ سوالات کے جواب دیتے ہیں. پھر ایک اور کام انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی ایک سوال ہے اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو 15 منٹ ملیں گے، 15 منٹ کے بعد یہ سوال غائب ہو جائے گا اور پھر اگلا سوال آئے گا، اور بچوں نے اس کا بھی توڑ نکال لیا. کچھ فری لانسرز بیٹھے ہوتے ہیں آن لائن، ان کو باؤنڈ کیا کہ جی اس وقت پہ ہمارا ہوگا پیپر ہوگا، ہم سوال پٹ کریں گے، آپ نے 10 منٹ کے اندر 5 منٹ کے اندر ہمیں جواب دینا ہے. جواب کر کے اور وہ سامنے پیپر حل کرتے تھے. اور جو اچھا جی پی اے لینے والے بچے ہیں، جو اچھا مارکس لینے والے بچے ہیں، ان کے برابر بیٹھ جاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے اس پورے پروسیس کے اندر انڈرسٹینڈ کی، جی نقل کو روکنا بڑا مشکل ہے اس آن لائن پروسیس کے اندر. آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ جی پھر کرنا کیا چاہیے، آن لائن ایگزامینیشن کس طرح سے ہونا چاہیے، اور کیا آن لائن ایگزامینیشن ہے یہ فائدہ مند بھی ہے یا یہ بالکل ہی خراب ہے، اسے کانڈکٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. آن لائن ایجوکیشن کی اہمیت اور افادیت سے آپ لوگ انکار نہیں کر سکتے. 21ویں صدی ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ چیزیں ہیں، ان کو استعمال کرنا، انہیں سیکھنا اور ان کے مطابق چلنا ہم لوگوں کو، آپ لوگوں کو آنا چاہیے. اب آن لائن ایجوکیشن میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈڈ لیکچرز ہوتے ہیں، آپ لیکچرز کو ریوائنڈ کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اور جو فزیکل لیکچرز میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے لیکچرز کو ریوائنڈ کر سکیں. آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، کھڑا ہونا پڑے گا، اساتذہ کرام سے سوال کرنا پڑے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ بے شمار بچے جو ہیں وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں سوالات کرنے میں. اور آن لائن ایجوکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنا سوال ٹائپ کرے اور ٹیچر کو بھیج دیتا ہے، ٹیچر اس سوال کا پھر جواب دیتا ہے، یا وہ وائس میسج کے ذریعے بھی سوال کر سکتا ہے.
اور یہ ہیزیٹیشن ختم ہو جاتی ہے. ہر بچہ جو ہے چیزوں کو، لیکچرز کو، ٹاپکس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. تو یہ آن لائن ایجوکیشن کا فائدہ ہے. لیکن جہاں تک اگزام کی بات ہے تو اگزام میں وہ خود جو ذمہ داری ہے، خود احتسابی ہے، وہ کس طرح سے آئے گی، یہ ابھی بات بڑی دور نظر آتی ہے. اور یا تو ہماری یونیورسٹیز کے اندر اور اساتذہ کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کے اندر یہ پیشن، یہ چیز انسٹل کریں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی انویجیلیٹر نہ بھی ہو تو آپ لوگوں نے نقل نہیں کرنی. اب دیکھیے ایک بچہ جب بند کمرے میں بیٹھ کے پڑھتا ہے 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 3 گھنٹے پڑھتا ہے تو کوئی بھی اسے دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہ خود پڑھتا ہے، اپنی ذمہ داری سے پڑھتا ہے. اسی طرح اگر وہ بند کمرے میں بیٹھ کر کمپیوٹر کے سامنے آن لائن پیپر دیتا ہے تو تھوڑا سا اگر خود احتسابی کر لے، خود اپنے بارے میں سوچ لے تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بڑی کامیاب ہو سکتی ہیں. ہمیں ماڈرن دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے. جس طرح سے وہاں پہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، آن لائن ایجوکیشن سے مستفید ہو رہے ہیں، ہمیں بھی آن لائن ایجوکیشن سے، ایگزامینیشن سے اسی طرح سے مستفید ہونا ہے. میرا خیال ہے کہ کافی ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکی ہوں گی کہ طلبات کا کیا موقف ہے، اساتذہ کرام کیا کہتے ہیں، اور میں نے اپنی رائے بھی دے دی کہ آن لائن ایجوکیشن ہونی چاہیے، ایگزامینیشنز بھی ہونی چاہیے، لیکن خود احتسابی کے ساتھ. اس میں نقل نہیں ہونی چاہیے. ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نقل کر کے آگے آئیں گے تو پھر کیا بنے گا اس قوم کا، اس معاشرے کا، اس پاکستان کا. اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.